کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورہ رعد کا مطالعہ کرنا ہے۔ سورہ یوسف مکمل ہو گئی تھی، سورۃ الرعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام را، یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں، اور اے پیغمبر جو کچھ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ ایک منٹ کیجیے گا۔ سورۃ الرعد یہ سورت مکی سورت ہے، اور اس کی کل 43 یعنی 43 آیتیں ہیں۔ اس سورت میں بھی قرآن کریم کا کلام حق ہونا اور توحید و رسالت کا بیان ہے، اور کچھ شبہات ظاہر کیے تھے کفار مکہ نے، ان کے شبہات کا بھی جواب ہے۔ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ امت کو اس کے بارے میں بحث پڑھنے کی اور اس کی تحقیق میں پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ اور اس میں جو ذکر کیا گیا اس صورت میں الف لام را، الف لام میم را، ٹھیک ہے، یعنی حروف مقطعات ہیں، اور ان کی تفصیل میں اس کے معنی اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور اس صورت میں کیا بتایا گیا کہ بنیادی عقائد توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات ہے، کیونکہ ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں سے اکثر کا یہی موضوع ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلی صورت میں سورہ یوسف کی آخر میں آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی وحدانیت کی بہت سی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن کفار اس کی طرف دھیان دینے کی بجائے اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اب اس صورت میں کائنات کی ان نشانیوں کی کچھ اور تفصیل بیان کی گئی ہے، جو پکار کر کہہ رہی ہے کہ جس قادر مطلق نے کائنات کا یہ نظام محیر العقول پیدا فرمایا ہے، اسے اپنی خدائی قائم کرنے کے لیے اس میں کسی شریک کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انصاف سے دیکھا جائے تو اس کائنات کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دے رہا ہے۔ اس صورت میں اسی لیے اللہ تعالیٰ کی زیادہ تر توحید کی گواہی دی گئی ہے، اور مثالوں سے ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک جو ہے وہ کرے، اور اللہ نے ہی سب کچھ پیدا کیا، اور اللہ نے اس سارے نظام کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہ ہر دنیا کی دنیاوی زندگی میں کیے گئے ہر کام کا کسی دن حساب ہوگا، اور اس دن نیکیوں کا انعام دیا جائے گا اور برائیوں کی سزا دی جائے گی، یعنی یہ سب کچھ ایک ایسا دن آنے والا ہے جہاں جب حساب کیا جائے گا۔ والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ والذی انزل الیک من ربک، اب یہاں سے قرآن مراد ہے یا قرآن کے علاوہ مراد ہے؟ الف لام میم را، یعنی یہ تو حروف مقطعات ہے، اس کے بعد کیا فرمایا؟ والذی، واو عطف کے ساتھ، اور واو عطف جو ہوتا ہے وہ اپنی سے مغایرت کو چاہتا ہے، آپ نہیں پڑھا نا، اپنے سے غیر کو چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ خالد اور زاہد، اگر خالد اور زاہد کہیں تو اس کا مطلب ہے خالد اور ہے اور زاہد اور ہے، تو یہ ایک دوسرے کی مغایرت کو چاہتے ہیں۔ تو والذی انزل الیک من ربک، اور وہ جو نازل کیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا، تو اب یہ والذی انزل قرآن ہی مراد ہے یا پھر قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز مراد ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں قرآن تو نازل ہوا ہی،
قرآن کے علاوہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ بھی وحی الہی ہے، اور وہ حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قول و فعل ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے یہ کتاب اور انزل الیک الذی انزل الیک دو چیزیں الگ الگ ہوں گی. کتاب سے مراد قرآن، اور الذی انزل الیک سے مراد وہ وحی ہے جو علاوہ قرآن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں تو کوئی کلام نہیں ہو سکتا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی صرف قرآن بھی منحصر ہے، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی آئی نازل ہوئی وہ صرف قرآن ہے. یہ اس پہ تو سب کا متفق فیصلہ ہے کہ صرف قرآن ہی وحی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ کسی اپنی غرض سے نہیں کہتے، بلکہ ایک وحی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو بھیجی جاتی ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کے علاوہ دوسرے احکامات دیتے ہیں وہ بھی منزل من اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کی تلاوت نہیں کی جاتی. اور دوسرا فرق کیا ہے کہ قرآن کے معانی اور الفاظ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور قرآن کے علاوہ حدیث میں جو احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں ان کے معانی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، لیکن الفاظ منزل من اللہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اس لیے نماز میں ان کی ہم تلاوت بھی نہیں کرتے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں. ان کے معنی تو اللہ کی طرف سے نازل ہے، لیکن ان کے جو الفاظ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. تو پھر معنی آیت کے کیا ہو گئے کہ یہ قرآن اور جو کچھ احکام آپ پر نازل کیے جاتے ہیں وہ سب حق ہیں، جن میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ جو غور و فکر نہیں کرتے وہ اس پر ایمان نہیں لاتے. آگے دیکھیے، اللہ الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. اللہ وہ ہے جس نے ایسے ستونوں کے بغیر آسمانوں کو بلند کیا جو تمہیں نظر آ سکیں، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا. ہر چیز ایک معین میعاد تک کے لیے رواں دواں ہے. وہی تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، وہی ان نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ ایک دن تمہیں اپنے پروردگار سے جا ملنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل دیے ہیں اور اپنی مخلوقات پہ اور اپنی مصنوعات کا ذکر کیا ہے کہ اس کی طرف ذرا غور سے دیکھو تو تمہیں یہ یقین کرنا پڑے گا کہ اس کے بنانے والا کوئی ایسی ہستی ہے جو قادر مطلق ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، یعنی اللہ ایسا ہے جس نے آسمانوں کے اتنے بڑے وسیع اور بلند مرتبہ اور بلند یعنی بغیر ستون کے آسمان کو پیدا کیا، اس کو کھڑا کیا بغیر ستون کے، جیسا کہ تم آسمانوں کو اسی حالت میں دیکھ رہے ہو. اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ کیا آسمان کا جو جرم ہے، جرم یعنی کیا کہتے ہیں، جرم کہتے ہیں جسم کو یا اس کی ساخت کو، آنکھوں سے نظر آتا ہے؟ اس کا رنگ ہے جو ہمیں آسمان کا نیلا رنگ نظر آتا ہے، یہ اصل میں اس کا نیلا رنگ ہے، یا پھر یہ کچھ شعائیں ہیں جو اکٹھی ہو کر اس کا رنگ نیلا بنا دیتی ہیں؟ تو اس کے بارے میں فلاسفہ کیا کہتے ہیں کہ جو نیلا رنگ جو ہمیں نظر آتا ہے آسمان کا رنگ، یہ جو آسمان کا رنگ ہے یہ رنگ روشنی اور اندھیری کی آمیزش سے بنا ہوا محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ نیچے ستاروں کی روشنی ہے اور اس کے اوپر اندھیری ہے، تو باہر سے جو رنگ نیلا محسوس ہوتا ہے یہ کیا ہے کہ جیسے گہرے پانی پر روشنی پڑتی ہے تو وہ نیلا نظر آتا ہے پانی، اسی طریقے سے یہ ہمیں آسمان کا رنگ بھی نیلا نظر آتا ہے. اب قرآن کریم کی آیات کچھ ایسی ہیں جس میں آسمان کے دیکھنے کا ذکر آیا، جس میں جیسے اسی آیت میں کیا ذکر آیا کہ ترونہا کے الفاظ ہیں.
اور دوسری آیت میں آیا السمائی کیف رفعت، کہ یعنی آسمان کو کس طریقے سے اللہ نے اونچا کیا۔ تو اب یہ فلاسفہ جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ رنگ جو ہے وہ روشنی اور اندھیری کے آمیزش ہے اور اس لیے پھر یہ ہمیں نیلا رنگ محسوس ہوتا ہے، تو یہ مفسرین فرماتے ہیں یہ تحقیق منافی نہیں ہے، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ آسمان کا رنگ بھی نیلگوں ہو یا کوئی دوسرا رنگ ہو، مگر درمیانی روشنی اور اندھیری کے آپس میں ملنے سے یہ رنگ نیلا نظر آتا ہے، اور اس سے انکار کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کی فضا کا رنگ بھی، آسمان کا رنگ بھی نیلا ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ قرآن کریم میں جہاں آسمان کے دیکھنے کا ذکر آیا ہے وہ حکمی اور مجازی طور پر ہو، کہ آسمان کا وجود جو ہے وہ یقینی دلائل سے ثابت ہوتا ہے، کہ جیسے گویا کہ کوئی اس کو دیکھ ہی رہا ہے، جیسا کہ کسی نے دیکھ ہی لیا۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا، تم استویٰ علی العرش، یعنی پھر عرش پر جو تخت سلطنت کی مشابہ ہے وہ قائم فرمایا اور اس پہ جلوہ فرما ہوا، اور جلوہ فرما ہونا کس طریقے سے، جو اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اس جلوہ فرمانے کی جو کیفیت ہے اس کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، بس ہمارے لیے اتنا اعتقاد رکھنا کافی ہے کہ جس طریقے کا استواء اللہ کی شان کے لائق ہے وہی یہاں سے مراد ہے، ٹھیک ہے۔ وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى، یعنی اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو مسخر اور تابع حکم کر دیا ہے، ان میں سے ہر ایک معین رفتار سے چلتا ہے۔ مسخر کرنے سے مراد کیا ہے، کہ دونوں کو جس کام پر لگا دیا ہے وہ برابر لگے ہیں، ہزاروں سال گزر گئے ہیں، کل نہ ان کی رفتار میں کمی بیشی ہوتی ہے، نہ تھکتے ہیں، نہ کبھی اپنے مقررہ کام کے خلاف کسی دوسرے کام میں لگتے ہیں، اور معین مدت کی طرف چلنے کے مراد کیا ہے، کہ پوری عالم دنیا کے لیے یہ آخری مدت کون سی متعین ہے، قیامت کی۔ معین اجل مسمى، ایک معین مقدار جو ہے اس کی طرف چل رہے ہیں، بس اسی کی طرف چلتے جا رہے ہیں، اس منزل پر پہنچ کر ان کا سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ ایک یہ معنی ذکر کیے گئے ہیں کہ یہ قیامت پر جا کر ان کا یہ جو سفر ہے وہ ختم ہوگا، اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک سیارے کے لیے خاص رفتار اور ایک مقدار مقرر کر دیا، وہ اپنی اس خاص مقدار پر آ کر رک جاتا ہے، اپنی چلتا رہتا ہے، اور پھر وہ اپنی مقررہ رفتار کے ساتھ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنا مدار کو مکمل کر لیتا ہے۔ جس طریقے سے کہ چاند ہے وہ اپنے مدار کو ایک ماہ میں پورا کر لیتا ہے، اور جو سورج ہے وہ سال بھر میں پورا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنا بڑا نظام ہے اگر دیکھا جائے رب کائنات کا، کہ یہ سیاروں کا جو عظیم الوجود ہے نظام ہے، ایک خاص مقدار میں خاص رفتار کے ساتھ ہزاروں سال سے ایک ہی انداز میں چلتے جا رہے ہیں، نہ کوئی ان میں تیل ڈالنا پڑتا ہے ان کی مشین میں کہ مشین گھستی ہے یا ٹوٹتی ہے یا اس کو گریس لگتی ہے، یعنی یہ ہزاروں سالوں سے کروڑوں سالوں سے یہ ایسے ہی چلتے جا رہے ہیں۔ جبکہ انسان اپنی مصنوعات کو دیکھے جو بناتا ہے، اس انتہائی ترقی کے بعد بھی وہ پھر بھی پرانی ہو جاتی ہے، پھر بھی اس کو زنگ لگ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت یہ کیا بآواز بلند کیا پکار رہا ہے، کہ اس کا بنانے والا، اس کا چلانے والا کوئی ایسی ہستی ضرور ہے جو انسان کے شعور سے بھی اور اس کے ادراک سے بھی بالا تر ہے۔ یدبر الامر، آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، دیکھیں، یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اللہ مدبر ہے، ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، ایک انسان کی تدبیر ہے اور انسان اپنے تدبیر پر بہت ناز کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو تو صحیح کہ جس چیز کی تم تدبیر کر رہے ہو وہ زیادہ پائیدار ہے یا جو اللہ تعالیٰ تدبیر کر رہے ہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کی طرح کوئی بھی چیز ہی تم بنا سکتے، یہ ساری تدبیروں کا حاصل اس سے زیادہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کا صحیح استعمال بھی سمجھ لے۔ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں اس کا استعمال بھی انسان کو صحیح طریقے سے نہیں آتا کرنا، تو اور تدبیر کیا کرے گی؟ انسان دیکھ لیجئے کہ اپنے ہر کام میں دوسرے ہزاروں انسانوں کا، جانوروں کا، دوسری مخلوقات کا محتاج ہے، جس کو وہ اپنی تدبیر سے اپنے کام میں نہیں لا سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مسخر کر دی ہیں۔ یعنی اب دیکھیں ایک انسان دوسری انسان کی خدمت کس طریقے سے کر رہا ہے،
آپ چاہے ہزاروں پیسے دیں، کروڑوں پیسے دیں، لیکن ایک انسان کے اندر یہ طبیعت اللہ ہی پیدا کرنے کی، اس نے کسی کی خدمت نہیں کرنی، تو آپ کس طرح کسی سے کام کروا سکتے ہیں؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت کے اندر بھی یہ بات ڈال دی کہ وہ ایک انسان دوسرے انسان کی بھی خدمت کرے، کوئی اجرت لے کے کرے یا کسی بھی طریقے سے کرے، تو اللہ نے ایک دوسرے کے کام میں لگا دیا، تدبیر میں لگا دیا۔ تو اب یہ دیکھیں، اگر ہمیں ایک مکان بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کا نقشہ سے لے کر ہر چیز، یہ ذرا بات تو اب یہاں دیکھیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نقشہ بناتے ہیں، اس کے بعد ایک آرکیٹیکٹ سے لے کر اس کا رنگ و روغن کرنا، اور اس میں پھر ہر کوئی انسان اپنا ہنر لگا رہا ہے، اس کو تیار کر رہا ہے، تو اب پھر بھی انسان جو ہے وہ اس طریقے کا نہیں اس کو بنا سکتا جو وہ اپنے سارے انسانوں کو چاہے اپنی خدمت کے لیے حاضر کر لے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ ویسی چیز حاصل نہیں کر سکتا، ایسی تدبیر نہیں کر سکتا جو ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کی تدبیر ہے، جو سارے نظام کو، سارے عالم کو چلا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کیا فرماتے ہیں، یفصل الآیات، یعنی وہ اپنی آیتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اس سے مراد آیات قرآنی بھی ہو سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ آیات سے مراد نشانیاں بھی مراد ہیں، اور اللہ کی قرآن کی آیات بھی، جسے اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو مزید اس کی تفسیر اور اس کو بیان کرنے کا ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، یعنی یہ سب کائنات کی چیزیں ہیں، اور جو نظام ہے، یہ جو تدبیر اللہ تعالیٰ قائم فرما رہے ہیں، تم اگر اس میں غور کرو تو تمہیں آخرت اور قیامت کا پھر یقین ہو جائے، کیونکہ اس نظام عجیب کو اور اس پیدائش عالم پر نظر کرنے سے یہ اشکال بالکل نہیں رہ سکتا نا دل میں کہ آخرت میں انسان کے دوبارہ پیدا ہونے کو انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت سے خارج سمجھے۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ لعلکم بلقاء ربکم، یعنی ان ساری چیزوں کا نچوڑ کیا ہے یہ دنیا میں اور اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں غور کرنے کا، کہ بلقاء ربکم توقنون، کہ تم نے یقین کر لو کہ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن تم نے اپنے رب سے ملنا ہے۔ آگے دیکھیے، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، اور وہی ذات ہے جس نے یہ زمین پھیلائی، اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے دو دو جوڑے پیدا کیے، وہ دن کو رات کی چادر اڑا دیتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان ساری باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کریں۔ یعنی زمین کا پھیلانا، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، زمین کو پھیلا دیا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین کو پھیلانے سے کیا مراد ہے؟ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ زمین گول ہے، تو یہاں پر یہ اس کے مخالف نہیں ہے کہ زمین کا جو پھیلانا ہے اس کے گول ہونے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ گول چیز بہت بڑی بھی تو ہوتی ہے نا، بہت بڑی ہو تو اس کا ایک حصہ الگ پھیلا ہوا محسوس ہوتا ہے، ایک سطح کی طرح ہی نظر آتا ہے۔ تو قرآن کریم میں خطاب جو عام لوگوں سے ہے کہ انہی کی نظروں کے مطابق ہوتا ہے، کہ دیکھنے والے کو ایک پھیلی ہوئی چیز جو ہے وہ سطح نظر آتی ہے نا، تو اس لیے اس کو پھیلانے سے تعبیر کیا گیا کہ زمین مد الارض، زمین کو پھیلا دیا۔ اس سے یہ اشکال نہ کیا جائے کہ زمین تو گول ہے، پھیلانے والے کا کیا معنی ہوگا؟ یعنی ہر چیز جو بڑی ہوتی ہے وہ الگ الگ دور تک نظر آتی ہے، تو وہ پھیلی ہوئی نظر آتی ہے۔ پھر اس کا توازن قائم کرنے کے لیے اللہ نے کیا فرمایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، کہ اس کو جو اونچے اونچے پہاڑ قائم کر دیے، ٹھیک ہے، وزن قائم کرنے کے لیے اور دوسرے فوائد حاصل کرنے کے لیے اس پر اونچے اونچے پہاڑ قائم کر دیے جو اس کا میخوں کا کام کرتے ہیں۔ میخوں کا کام اگر نہ کرے، اگر زمین کے اوپر پہاڑ نہ ہوتے اور اس کو مضبوطی سے نہ پکڑتے تو زمین ہل رہی ہوتی بالکل بھی، یعنی کہ چلنا پھرنا بھی اس کے کسی کا بھی اس سے محال ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑ میخوں کی شکل میں بنائے۔ جعل فیہا رواسیا و انہارا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نہریں یعنی پانی جاری کر دیا، ساری مخلوق کو پانی پہنچانے کا اللہ نے انتظام کیا۔ اگر یہ پانی کڑوا ہوتا تو انسان کیسے زندہ رہتا؟ پانی کا بہت بڑا ذخیرہ اللہ نے، ٹینکیاں نہیں ہیں، ایک بہت بڑی بڑی ٹینکیاں بنا دی اور اس کو سنبھالنا آسان ہو یا مشکل ہو، تو یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذخیرہ
پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے قائم کیا. ٹھیک ہے، تو یہاں نہ ٹینکی بنانے کی ضرورت ہے، نہ حوض بنانے کی ضرورت ہے، نہ ناپاک ہونے کا احتمال ہے، نہ اس پانی کے سڑنے کا احتمال ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ کی قدرت نے کیا کیا کہ زیر زمین اللہ نے ایسے قدرتی طور پر یعنی ایسا پائپ لائن بنا دی کہ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو پھیلا دیا. یعنی زمین کے اندر وہ پانی چلا گیا اور وہ پانی ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہریں نکالی، ندیاں نہریں نکالی، اور زمین زیر زمین جو پانی کو مستور رکھ کر کنویں کے ذریعے اور پائپ لائن کا سراغ لگایا، اس کے ذریعے نکال کے میٹھا پانی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دیا. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر طرح کے اللہ تعالیٰ نے پھل نکالے اور ہر ایک پھل کے 2 قسم کے جوڑے بنائے. ٹھیک ہے، چھوٹے بڑے، سرخ سفید، کھٹا نمکین میٹھے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنا دیا. زوجین سے مراد 2 بھی ہو سکتے ہیں اور متعدد انواع و اقسام کو بھی جوڑا کہا جا سکتا ہے، اور کم سے کم جوڑے کی تعداد 2 پر ختم ہوتی ہے، یعنی کہ 2 کو جوڑا کہتے ہیں. اس سے زیادہ بھی جوڑے ہو سکتے ہیں. اسی لیے یہاں پہ کیا فرمایا، زوجین اثنین. ٹھیک ہے، اور کیا معلوم کہ زوجین سے مراد نر و مادہ بھی ہوں. جیسے درختوں کے بھی متعلق تجربہ کیا جاتا ہے کہ اس میں بھی نر و مادہ پائے جاتے ہیں، جیسے کھجور ہے، پپیتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں ان میں بھی یعنی جوڑے پائے جاتے ہیں نر اور مادہ سے، یعنی پھل والا درخت بن جاتا ہے. یغشی اللیل، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ڈھانپتا ہے رات کو دن پر. مراد کیا ہے اس سے کہ دن کی روشنی کے بعد اللہ تعالیٰ رات لے آتا ہے، جیسے کسی روشن چیز کو کسی پردے میں ڈھانپ دیا جائے، اس طریقے سے یغشی اللیل النہار، یعنی رات کو ڈھانپ دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بلا شبہ ان تمام کائنات کی تخلیق اور اس کے تدبر و نظام میں غور کرنے والے کو، یہ اللہ تعالیٰ کی غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفصل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. اور زمین میں مختلف قسمیں ہیں جو پاس پاس واقع ہوئے ہیں، اور انگور کے باغ اور کھیتیاں اور کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ دوہرے تنے والے ہیں اور کچھ اکھرے تنے والے، سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، اور ہم ان میں سے کسی کو ذائقے میں دوسرے پر فوقیت دے دیتے ہیں. یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں. یعنی کیا کہ زمین میں بہت سے قطعے آپس میں ملے ہوئے ہونے کے باوجود مزاج اور خاصیتیں مختلف ہیں. دیکھ لیجئے کہ کوئی زمین اچھی ہے، کوئی کھاری ہے، کوئی زمین نرم ہے، کوئی سخت ہے، کوئی کھیتی کے قابل ہے، کوئی کھیتی کے قابل نہیں ہے. اور انہی قطعات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باغات ہیں انگور کے، اور کھیتی ہے اور کھجور کے درخت ہیں. ٹھیک ہے، جن میں بعض ایسے ہیں کہ ایک تنے سے اوپر جا کر 2 تنے بن جاتے ہیں، اور بعض ایک ہی تنہا رہتا ہے. ٹھیک ہے، سنوان غیر سنوان. ٹھیک ہے، یسقا بماء واحد، ایک ہی پانی سے وہ سیراب کیے جاتے ہیں، ایک ہی زمین سے ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں. ان پہ آفتاب کی جو شعائیں ہیں وہ بھی ایک ہی قسم کی ان پر پڑتی ہیں، اور مختلف قسم کی ہوائیں بھی ان سب کو ایک جیسا ہی پہنچتی ہیں. پھر بھی ان کے رنگ میں، ان کے ذائقے میں، ان مختلف اور چھوٹے بڑے ہونے کو آپ نمایاں طور پہ ہم یہ نوٹ کر سکتے ہیں. انگور کی کئی قسمیں ہیں، ہر قسم کے دیکھیں ہر الگ ذائقہ ہے. سیب کی کئی قسمیں ہیں، سیب کی ہر دوسری قسم میں دیکھیں مختلف ذائقہ ہے. تو انسان اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا کہ دیکھیں ہر ایک پھل ایک دوسرے سے جدا ہے، اس کا ذائقہ مختلف ہے. اگر ایک ہی پھل ہے تو وہ اس علاقے کی وجہ سے کس طریقے سے وہ اس کا ذائقہ مختلف رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ذالک لآیات لقوم یعقلون، یعنی جو اللہ کی قدرت پر اور عظمت پر وہی لوگ غور کر سکتے ہیں جو عقل والے ہیں. ٹھیک ہے،
اس میں اشارہ کس طرح ہے کہ جو ان چیزوں میں غور نہیں کرتے وہ عقل والے نہیں. دنیا میں کوئی کیسا ہی عقل مند سمجھا جا سکتا ہو جو اپنے رب کو نہیں پہچانتا، اپنے پر کی گئی نعمتوں کے باوجود وہ اپنے رب کو نہیں پہچانتا تو عقل والا نہیں ہے. آگے دیکھیے. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور اگر تمہیں ان کافروں پر تعجب ہوتا ہے تو ان کا یہ کہنا واقعی عجیب ہے. کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا سچ مچ ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی قدرت کا انکار کیا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے گلوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، اور وہ دوزخ کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. یہاں پر ان آیات میں غور کیجیے گا. میں ایک ایک اشکال کو ساتھ ساتھ ہی دور کروں گی. کفار کے 3 شبہات کا جواب دیا گیا. انہوں نے 3 شبہات ذکر کیے تھے. ایک تو نبوت کے متعلق ہے، ٹھیک ہے، اور پہلا شبہ انہوں نے اس آیت میں کیا ذکر کیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا، اور حشر کے حساب و کتاب کو انہوں نے خلاف عقل سمجھا. اسی وجہ سے انہوں نے انبیاء کی تکذیب کی اور نبوت کا انکار کیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر پھر نبیوں کا مذاق اڑایا اس بارے میں، اور پوچھا کہ بھئی مجھے کوئی ایسا بندہ بتاؤ جب تم مرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو اس کو کون اٹھائے گا. یعنی اس طریقے کا اشار کیا. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انہوں نے کفار کا زیادہ تر اشکال یہی رہا ہے کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہو جائیں گے. ان کا اشکال کیوں ہوتا ہے؟ وَإِن تَعْجَبْ، کہ وہ اگر آپ تعجب کرتے ہیں، آپ کو اس پہ تعجب ہے کہ کفار آپ کے کھلے ہوئے معجزات اور آپ کی نبوت پر اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں اور مانتے ہیں، تو یہ ایسے بے جان پتھروں کو مانتے ہیں جن میں نہ حس ہے نہ شعور ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی واضح دلائل دیکھنے کے باوجود آپ کو نہیں مان رہے، تو اس کا مطلب یہ تو پھر یہ جو بے جان بے حس جو پتھر ہیں ان کو پوجتے ہیں جو نفع نقصان پر بھی قادر نہیں. تو یہ بات زیادہ تعجب کی ہے. اور ان کا یہ تعجب کرنا کہ ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ تعجب کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ایسی ہے کہ جو انسان کو ابتدا سے پیدا کرنا جانتی ہے وہ اس کو دوبارہ سے اس کو پیدا کرنا، اس کو زندہ کرنا اللہ کے لیے کہاں مشکل ہو سکتا ہے. ان کا اشکال کیوں تھا اس بارے میں؟ ان کا کفار کا اشکال اس لیے تھا کہ دوبارہ پیدا ہونے پر کس طریقے سے وہ یعنی دوبارہ ہوں گے. کیونکہ اگر ایک بندہ مرتا ہے، اس کے ذرات ختم ہو جاتے ہیں، مرا کسی اور جگہ پر ہے، اس کے پارٹس کریں سمندر میں، وہ اس کی لاش گیر کے چلے گی، وہ کہاں سے ہوتے ہوتے اس کے ذرات کہاں پہنچ جائیں گے، کمیوس کونے میں ہوں گے، دنیا کے کسی اور کونے میں پہنچ کے اس کے کچھ ذرات، تو سارے ذرات کیسے اکٹھے ہو کے وہ ایک جان دوبارہ بن جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے لیے مشکل ہی نہیں ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پھر ان ذرات کو دوبارہ جمع کریں گے اور ان کو دوبارہ زندہ کر دیں گے. کیونکہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ تم بھی جو تمہارے اپنے بھی تو ذرات تمہارے جسم کے اندر وہ بھی بکھرے ہوئے ہیں. کس طریقے سے؟ کہ دنیا کے مشرق و مغرب کی چیزیں تم کھاتے ہو، ٹھیک ہے، وہ پانی، ہوا اور اس کے لائے ہوئے ذرات انسان کی غذا میں شامل ہیں. کچھ ایسی آپ نعمتیں اللہ کی استعمال کرتے جو آپ کے علاقے میں نہیں پائی جاتی، کسی اور علاقے میں پتہ نہیں اس کا بیج کہاں کا بنا تھا، وہ افریقہ میں بنا تھا، امریکہ میں اس کے اس پھل کی پرورش ہوئی، اور پتہ نہیں کون سے علاقے کی ہوتی اس کے، اور وہ تمہارے جسم کے اندر گئی. ٹھیک ہے، تمہارے اپنے وجود کے اندر بھی یہ سارے جہان کے منتشر ذرات جمع ہیں اور تمہیں کھڑا کیا ہوا ہے. پھر کل اس کے لیے پھر کیوں مشکل ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ان سارے ذرات کو جمع کرے، جبکہ دنیا کی ساری طاقتیں، ہوا اور پانی اور دوسری قوتیں سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے تابع ہیں.
اور اللہ ان کی مسخر اللہ نے ان کو کیا ہوا ہے، تو پھر تم کس طریقے سے اس پہ تعجب کر سکتے ہیں؟ خلاصہ کیا اس بات کا کہ اللہ کی کھلی ہوئی نشانی کو دیکھنے کے باوجود جس طرح ان کا نبوت سے انکار ہے، اللہ فرماتے ہیں کیا یہ قابل تعجب بات نہیں ہے کہ اس سے زیادہ اور کیا تعجب کی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کی کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اور نبوت جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں وہ تم لوگوں کے درمیان میں موجود ہیں اور وہ اللہ کی نشانیوں کے بارے میں بتاتے ہیں اور تم اس کا انکار کر رہے ہو، یہ زیادہ تعجب کی بات ہے، اور حشر کے دن سے انکار کر رہے ہو۔ پھر دوسرا شبہ ان کا کیا تھا کہ اللہ کے نبی اور رسول جو ہیں وہ نبی کی مخالفت پر جو عذاب کی وعیدیں آتی ہیں تو پھر وہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ ٹھیک ہے، یہ ان کا شبہ تھا اور اس پہ بھی آگے ذکر کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، وہ کہاں، یہ اگلی آیت میں دیکھیں، ایک منٹ رہیے گا، مجھے کال آ رہی ہے، میں انہیں کہہ دوں، میں نیکسٹ کلاس ہے میری۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ لوگ خوشحالی کی میعاد ختم ہونے سے پہلے تم سے بدحالی کی جلدی مچائے ہوئے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے ایسے عذاب کے واقعات گزر چکے ہیں جس نے لوگوں کو رسوا کر ڈالا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کے لیے ان کی زیادتی کے باوجود تمہارے رب کی ذات ایک معاف کرنے والی ذات ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا وہ مطالبہ کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جلد عذاب آ جائے، عذاب کا مطالعہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علاقہ ہے جہاں تم لوگ تجارت کے لیے جاتے ہو اور دیکھتے ہو کہ وہاں پہ پہلے لوگوں پر جو عذاب آئے تھے ان کے آثارات موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر بھی تم عذاب آنے کے لیے جلدی مچاتے ہو۔ تو یہاں معصولات کی جمع ہے جس کے معنی کہ ایسی سزا جو انسان کو سب کے سامنے رسوا کر دے، معصولات، ٹھیک ہے، کیا ایسی سزا جو انسان کو سب کے سامنے رسوا کر دے اور دوسروں کے لیے عبرت کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک آپ کا رب لوگوں کے گناہوں اور نافرمانی کے باوجود بڑی مغفرت اور رحمت کرنے والا ہے، اور جو لوگ اس سے مغفرت اور رحمت سے فائدہ نہ اٹھائیں اور اپنی سرکشی پر جمے رہیں تو پھر وہی رب ہے جو بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور جن لوگ خطرے سے ہوشیار کرنے والے ہو اور ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھائے۔ اب تیسرا شکار کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ معجزات طلب کرتے تھے، ٹھیک ہے، کہ بھئی ایسا معجزہ پریشانی کیوں نہیں ہے؟ فرمایا انما انت منذر، آپ تو صرف ڈرانے والے اختیار میں نہیں ہے، جب اللہ چاہیں تو اپنے نبیوں کے ہاتھ میں معجزہ کو ظاہر کر دیتے ہیں، اور جب انسان کی خواہش کے مطابق ہو تو پھر تو یہ بھی معجزہ نہ رہا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرما رہے انما انت منذر، آپ صرف ڈرانے والے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی چلے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اب یہ مراد نہیں ہے کہ ایک منٹ ہے اچھا یہاں پر ایک سوال والی
تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی طرف صرف ہدایت کے لیے کچھ نیک لوگوں کو بھی بھیجا، جیسے سورہ یاسین میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی کی طرف سے کسی قوم کی طرف پہلے 2 شخصوں کو دعوت کے لیے بھیجا گیا جو خود نبی نہیں تھی، پھر تیسرے آدمی کو اللہ نے بھیجا ان کی تائید و نصرت کے لیے۔ سورہ یاسین میں نا جا رجل من قوم یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، مرسلین یعنی اللہ کے رسولوں کی طرف ان کی کہا مانو۔ اب وہ رسول موجود تھے یا نہیں تھے، لیکن وہ نیک لوگوں کو اللہ نے بھیجا۔ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد۔ پھر اس سے یہ بھی اشکال نہیں ہونا چاہیے، اس آیت سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہندوستان میں بھی کوئی نہ کوئی نبی یہ مراد نہیں ہے، یہاں پر بھی دعوت رسول کے پہنچانے والے اور پھیلانے والے کئی آئے، یعنی علماء کا کثرت سے یہاں پر آنا اس چیز کا ثبوت ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر قوم کے لیے نبی بھیجا ہو، ان نبیوں کے جو بھیجے ہوئے نیک لوگ تھے ان کی تعلیم یافتہ، وہ ان دوسرے علاقوں میں گئے اور وہاں انہوں نے اللہ کے دین کو پہنچانے کا کام کیا۔ ٹھیک ہے، چلیے جی اتنا ہی اپنا سبق رکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا مجھے ایک بات پوچھنی تھی، السلام علیکم، آواز انت